سورہ فاتحہ مکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کی کل فضیلت بتائی تھی، آج بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ کلمہ ہے جو کہ قرآن پاک کے شروع میں یعنی سورہ فاتحہ کے بھی شروع میں آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں کئی فضائل موجود ہیں۔ ایک فضیلت تو یہ موجود ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 الفاظ ہوتے ہیں، تو قیامت میں جو جہنم میں جو عذاب ہوتے ہیں ان کی قسم بھی 19 ہیں۔ 19 قسم کے عذاب کے لیے 19 طرح کے فرشتے رکھے گئے ہیں جہنم میں۔ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ڈیلی ورد کے طور پر پڑھتا ہے، اس کی تسبیحات پڑھتا ہے، اس کے لیے یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ ان 19 قسموں کے عذاب سے نجات دے گا۔ اس طرح اگر کسی کے یعنی والدین یا کسی کے بڑے یا کسی کے اپنے جن کا انتقال ہو چکا ہے، ان کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پڑھ کر ان کو بخشنے کا بھی بہت بڑا اجر بتایا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ کام شان اور برکت والا ہے ہی نہیں جس کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ نہ کی جائے، یعنی کہ اگر اب کوئی بابرکت کام کرنا ہو تو اس کے لیے سب سے پہلے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لانا چاہیے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کیا؟ یہ کہا جاتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر صورت کو علیحدہ کرنے کے لیے ایک کلمہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے کہ جہاں سے ہم صورت کو شروع کرتے ہیں وہاں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ شروع کی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ ختم ہوگی، پھر سورہ بقرہ شروع ہوگی تو اس کے بھی شروع میں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طرح اس کے بعد سورہ آل عمران شروع ہوگی تو اس کے شروع میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتی ہے سوائے سورہ توبہ کے شروع میں۔ ایک سورہ توبہ ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، اور ایک سورہ نمل ہے جس میں 2 بار اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی ساری صورتوں کو پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا پڑتی ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صورتوں کی علیحدگی کو ثابت کرنے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے کہ یہاں سے صورت ختم ہو رہی ہے، یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اتارا گیا۔ لیکن صرف قرآن پاک میں نہیں، اس کے علاوہ بھی کھانا کھاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا چاہیے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ شیطان جو انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، جو انسان کو ورغلاتا ہے، جو انسان کے لیے مسلط کیا گیا ہے، اس سے وہ نہیں کھائے گا اس کھانے میں سے، اس کے لیے یہ کھانا حلال نہیں ہوگا، اور پھر کیا ہوگا کہ وہ کمزور ہوتا جائے گا، تو پھر وہ ہمیں ورغلا نہیں سکے گا، ہمیں گناہ کی طرف راغب نہیں کر سکے گا، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کھانا کھانا چاہیے۔ اچھا، اس طرح ہر کام میں بسم اللہ کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ جو بھی افضل کام کرو، جو بھی بہترین کام کرو تو اس کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا کریں۔ اب بسم اللہ ترکیب کے اعتبار سے گرامر میں تو ہم جاتے نہیں کہ بھئی گرامر ہے عربی کی اور یہ تو وہی سمجھیں گے جو کہ طالبات ہوں مدرسے کے۔ آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ بسم اللہ یعنی شروع ہے، بسم یعنی شروع ہے اللہ کے نام کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بھی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام بھی موجود ہیں۔ کیسے؟ ذاتی اور صفاتی نام میں کیا فرق ہے میں آپ کو بتاؤں۔ مثال کے طور پر اگر میرا نام عائشہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ میرا ذاتی نام ہے، لیکن اگر کوئی مجھے کہے بھئی آپ تو بڑی مہربان ہیں، تو یہ میرا ایک صفاتی نام ہوا۔ آپ بہت اچھی ہیں، تو یہ ایک میرا صفاتی نام ہوا۔ تو اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تو ان کا ذاتی نام ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 2 ذاتی نام ہیں، ایک اللہ، ایک رحمان، ٹھیک ہے۔ اب یہ دونوں تو اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام ہوں گے، لیکن صفاتی نام کون سے ہیں؟ رزاق اللہ کا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے کہ رزق دینے والا، رحمان صفاتی نام ہے یعنی رحم کرنے والا، رحیم صفاتی نام ہے یعنی رحم کرنے والا، غفار صفاتی نام ہے یعنی معاف کرنے والا، وہاب صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے دینے والا، قہار صفاتی نام ہے یعنی کہ جبر کرنے والا، زبردستی کرنے والا، جبار صفاتی نام ہے یعنی زبردست۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں قرآن پاک کھولنے سے پہلے، تو یہ سارے کے سارے نام اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ تو یہ صفت کے ساتھ بلانا، جیسے کہ ستار یعنی پردہ پوشی کرنے والا، تو اس طرح جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں صفاتی، یہ سارے صفاتی نام ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام جو ہے وہ اللہ ہے۔ اب ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ کو اپنی صفت کے نام سے بلائیں تب بھی کہتے تو اسی کو ہے، لیکن ہوتا یہ کہ جب ہم صفاتی نام کے ساتھ پکار رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی صرف ایک ہی صفت کے ساتھ اس کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ اگر میں کہوں یا ستار میری ستاری کر، اس کا مقصد یہ کہ پردہ پوشی کرنے والا، عیبوں کو ڈھانپنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہی میں پکار پائی ہوں صفت کے اعتبار سے کہ میں اپنے پردوں کی اپنی عیبوں کی پردہ پوشی کرنا چاہ رہی ہوں۔ لیکن جب میں اللہ کہوں تو اس میں سارے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام آ جاتے ہیں، تو اس لیے اللہ
اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے، صفاتی نام نہیں ہے، لیکن اس میں ساری صفتیں موجود ہیں۔ ہاں، صفاتی نام میں اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام موجود نہیں ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، ایک سوال مجھ سے یہ بھی کیا گیا تھا کہ کیا ہم اللہ کو خدا کہہ سکتے ہیں؟ تو بالکل کہہ سکتے ہیں، اللہ کو خدا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن خدا ایک فارسی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے خود آ، یعنی وہ ذات پاک جو خود آئی ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ سمجھ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی ماں باپ ہے، نہ اس کی ابتدا ہے، نہ اس کی انتہا ہے، وہ شروع سے ہے، شروع تک رہے، آخر تک رہنے والی ذات ہے، تو اس لیے اس کا مطلب ہے خدا آنے والی ذات، تو اس لیے اس کو ایک صفاتی نام کے طور پر ہم کہتے ہیں خدا۔ اچھا، ہم قرآن پاک میں 99 نیمز ہوتے ہیں، جو 99 نام ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ حدیث مبارک سے اور یہاں سے وہاں سے جتنے بھی ہم اکٹھے کر لیں نام اللہ تعالیٰ کے، تو 600 کے قریب نام ہیں تقریباً اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام، جن میں سے 2 ذاتی نام میں نے آپ کو بتائیں، ایک اللہ، ایک رحمان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پاس رحمان نام تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کا، باقی اللہ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اب اللہ رب العزت کے یہ سارے جو نام ہیں، ان ناموں کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے پتہ نہیں کتنے نام ہوں گے صفاتی، جن کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نام کے ساتھ شروع کرتا ہے، شروع اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اچھا، اب رحمان اور رحیم یہ دونوں جو عربی گرامر کے اعتبار سے ایک ہی لفظ سے نکلے ہوئے ہیں، اور وہ ہے رحم۔ رحم کا مطلب ہوتا ہے مہربان، شفیق۔ اب دونوں ہی مبالغے کے صیغے ہیں۔ مبالغہ ایک گرامر کا لفظ ہے، آپ یوں سمجھ لیں کہ مبالغے میں جتنے لفظ زیادہ ہوں گے اتنی معنی زیادہ ہوگی، تو معنی کے اعتبار سے رحمان میں ایک لفظ زیادہ ہے اور رحیم میں ایک لفظ کم ہے، تو رحمان میں زیادہ اللہ تعالیٰ کا رحم آتا ہے اور رحیم میں اس سے کم آتا ہے۔ پھر اس کے بارے میں علماء حضرات نے اس کی ڈیٹیل میں اللہ رب العزت کی رحمانیت پر کلام کیا ہے۔ یہ بتایا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات دنیا میں رحمان ہے۔ دنیا میں رحمانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں مسلمانوں کو بھی کھلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں کافروں کو بھی کھلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے دشمنوں کو بھی کھلا رہا ہے، وہ بھی دنیا میں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کو استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری نعمتیں ان لوگوں کو بھی دے دی ہے جو اللہ کے دشمن ہیں، جو اللہ کو نہ ماننے والے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے والے ہیں، جو لادین ہیں، جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، ان کو بھی اللہ رب العزت کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، دنیا میں وہ بھی رہ رہے ہیں اور ان کو بھی نعمتیں دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں عام کر دی ہیں ہر کسی کے لیے، مسلمان بھی کھا پی رہا ہے، کافر بھی کھا پی رہا ہے، تو جو نعمتیں ہیں مسلمانوں کے لیے وہ کافروں کے لیے بھی، یہاں تک کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد، کہ میں ان کافروں کو، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کافروں کو دنیا میں سونے کے محلات بنا کر دوں، یہ اس میں رہیں، کیونکہ ان کے لیے صرف دنیا ہے، آخرت ہے نہیں۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کو سونے کے محلات بنا کر دوں جس میں سیڑھیاں سونے اور چاندی کی ہوں، لیکن میں اس لیے نہیں دے رہا تاکہ مسلمان اس سے یہ لالچ نہ کریں، حسد نہ کریں اور ریس نہ کریں، حرص نہ کریں کہ ہمیں بھی ایسی چیز ملے، ہمیں بھی یہ چیز چاہیے، کیونکہ دنیا میں جو دولت ہے وہ زیادہ اٹریکٹیو ہے، اپنی طرف کھینچتی ہے، اس لیے مسلمان کا دل اس کی طرف بہکنے نہ لگے، اس لیے میں نے نہیں دیا، ورنہ تو یہ ان لوگوں کی نہ دنیا ہے، ان لوگوں کی آخرت تو ہے ہی نہیں، جو کچھ ہے سو دنیا میں، تو اس لیے میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کو دوں۔ پھر اللہ رب العزت آخرت میں رحیم ہے۔ آخرت میں رحیم ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جتنی بھی یعنی اللہ تعالیٰ جتنے بھی رحم کرے گا وہاں پر، وہ صرف اور صرف مسلمانوں پر کرے گا، کافروں پر نہیں کرے گا۔ جیسے ہی قیامت کا میدان سجے گا ویسے ہی اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا کہ جو جس خدا کی عبادت کرتا ہے وہ اس کے پیچھے جائے۔ جتنے بھی جھوٹے معبود ہوں گے وہ ان کے پیچھے، جب ان کے عبادت کرنے والے ان کے چلیں گے تو وہ ان کے جھوٹے خدا بھی جا کر جہنم میں گریں گے، اور ان کے پیچھے ان کی عبادت کرنے والے بھی جہنم میں جا کر گریں گے۔ کفاروں پر کوئی حساب کتاب نہیں ہے، ان کو بغیر حساب کتاب کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ اب یہ تو سارے کے سارے جائیں گے، یعنی یہ جتنی بھی مخلوق ہوگی جو کہ کافر ہیں، ان پر اللہ کا رحم قیامت کے دن نہیں ہوگا، اللہ کا رحم صرف مسلمانوں پر ہوگا۔ اس لیے اللہ آخرت میں رحیم ہے اور دنیا میں اللہ تعالیٰ رحمان ہے، کیونکہ دنیا میں اللہ کا رحم عام ہے اور آخرت میں اللہ کا رحم خاص ہے۔ اللہ کا رحم صرف مسلمانوں کے لیے ہوگا، کافروں کے لیے رحم نہیں ہوگا، کافروں کے لیے حساب کتاب نہیں ہوگا، کافروں کے لیے جنت نہیں ہے، ان کے لیے بخشش نہیں ہے، اس لیے ان پر رحم نہیں کیا جائے گا، بلکہ دنیا میں جو رحم کیا جائے گا وہ سب کے لیے ہے، کافروں کے لیے بھی ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے، نافرمانوں کے لیے بھی ہے، فرما برداروں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے اللہ کا رحم عام ہے۔
اس لیے اللہ رب العزت اپنے نام کے 2 لفظ استعمال کر رہے ہیں، رحم سے، دونوں رحم سے نکلے ہوئے ہیں، رحمان بھی رحم سے نکلا ہوا، رحیم بھی رحم سے نکلا ہوا، اور دونوں کا مطلب یہی ہے۔ اب ترجمہ ہوگا، شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت رحم کرنے والا مہربان ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔